مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی نصیب جم کے ہیں فرشیوں کے نصیب جم کے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت اور اس کے حول و قوت سے، اس کے اذن سے مجالس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہم نے دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے اندر ہم اس مبارک مہینے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے، اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصوصیات کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ بات سنیں گے کہ عالم ارواح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا گیا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان جھلکتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت ہے جو گزشتہ مجلس میں بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجا نہیں گیا تھا، ابھی پہلا انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، اس وقت اللہ کے پاس جو عالم ارواح کہلاتا ہے، عالم امر کہلاتا ہے، دنیا کا عالم نہیں کہلاتا، تو اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام جن کو دنیا میں نبی بنا کر اللہ کے علم میں تھا کہ ان کو نبی بنا کر بھیجیں، ان کو رسول بنا کر بھیجیں، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے یہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کر کے اپنے محبوب کو وہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ اے محبوب اس واقعے کو یاد کیجئے جبکہ میں نے انبیاء علیہ السلام سے ایک میثاق لیا تھا، ایک پختہ عہد اور پکا وعدہ لیا تھا کہ میں جب تم کو کتاب عطا کروں گا، حکمت یعنی نبوت عطا کروں گا، تو تمہارے پاس اگر میرے وہ رسول آ جائیں، سارے انبیاء کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس میرا وہ رسول آ جائے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہارے پاس تمہارے زمانہ نبوت میں آ جائے، وہ تمہارے پیغام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تمہارے رسالت کی، تمہارے نبوت کی اور تمہارے کتاب کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، تو تم کیا کرنا، اپنی نبوتوں کو چھوڑ کر، اپنے کتاب کو چھوڑ کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کے دین کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ کیا اس بات کو مانتے ہو اور اس پر میرا پختہ وعدہ لیتے ہو؟ کیا تم اس بات کو پکا مانتے ہو؟ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے یک زبان ہو کر وہاں کہا تھا اقررنا، ہاں اے ہمارے پروردگار، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے زمانہ نبوت میں تیرے وہ خاص رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لا رہے تو ہم ہمارے نبوت کے کام کو چھوڑ کر ان کے نبوت کا کام کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تمام لوگ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو دیکھیے کیا شان ہے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی۔ دیگر انبیاء کو نبوت اور رسالت اس شرط پر مل رہی ہے کہ وہ حضور پر ایمان لائیں گے اگر حضور ان کے زمانے میں آ جائیں، اور حضور کی تصدیق کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت اللہ نے عطا فرمایا، جس وقت حضور کے نبوت کا میثاق لیا گیا، اس وقت ایسی کوئی شرط اللہ نے نہیں لگایا کہ اے محبوب اگر آپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے تو آپ کو نبی بناؤں گا، اگر آپ اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو آپ کو نبی بناؤں گا، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو آپ کو نبی بناؤں گا۔ ایسا کسی بھی شرط کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کا میثاق ان سے لیا تو اللہ نے اس شرط پر میثاق لیا کہ تم میرے اس رسول پر، اس محبوب پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شرط کے ساتھ اور حضور کے صدقے اور طفیل میں سارے انبیاء علیہ السلام اور سارے رسول اعظام کو نبوت اور رسالت عطا ہوئی ہے۔
امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ جو سیرت کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، امرہ ان ینظر الی انوار الانبیاء علیہم السلام، تو اللہ نے آپ کے نور کو حکم فرمایا کہ سارے نبیوں کے نور کو ملاحظہ کریں، سارے نبیوں کے نور کی طرف ایک نظر کرم ڈالیں، دیکھیں ان نبیوں کے نور کو. تو جب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کے نور کی طرف متوجہ ہوا، فغشیہم من نورہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان سارے انبیاء کے انوار کے اوپر غالب آ گیا اور چھا گیا. ما انطقہم اللہ بہ، جس کی وجہ سے اللہ نے ان انبیاء کے نور کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور ان کو بولنے گویائی عطا فرمائی. فقالوا یا ربنا من غشینا نورہ، تو سارے انبیاء علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ کون سی ہستی ہے جس کا نور ہمارے اوپر غالب آ گیا ہے، جس کے نور کے زیر سایہ ہم آ گئے ہیں، جس کے نور نے ہم کو ڈھانپ لیا ہے، یہ کون ہستی ہے؟ فقال اللہ تعالی ھذا نور محمد بن عبداللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے. ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تم کو نبی بناؤں گا. دیکھیے یہاں پر بھی شرط لگا رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو نبوت سے سرفراز کیے جاؤ گے، یعنی حضور پر ایمان لانے کی شرط کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام کو نبوت اور رسالت عطا ہوئی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت مطلق ہے اور بغیر کسی شرط کے ہے. قالوا آمنا به وبنبوته، سارے انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہم حضور پر ایمان لاتے ہیں اور حضور کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ کو نبی مانتے ہیں. فقال اللہ تعالی اشہد علیکم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا میں اس کا گواہ بن جاؤں، کیا میں اس کی خود میں گواہی اس کی دوں؟ قالوا نعم، تو سارے انبیاء نے کہا ہاں اے پروردگار آپ ہماری اس بات پر آپ خود گواہ بن جائیں. تو فذلک قولہ تعالی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہی اللہ کے اس قول کا مطلب ہے جو آپ نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت ملاحظہ فرمائی ہے. تو دیکھیے اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیسی شان عطا فرمائی کہ حضور پر ایمان لانے کے صدقے میں سارے انبیاء علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ہے کہ یہ جو واقعہ میثاق کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو نازل کر کے حضور کو یاد دلا رہا ہے. فرمایا وَإِذْ، اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا تھا. یعنی یاد کس کو دلایا جاتا ہے؟ جس کو یاد ہو، پہلے سے یاد ہو اور وہ واقعہ ذہن میں ہو، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ وقت کو یاد کرو جب ایسا ہوا تھا. یہاں اس دنیا میں آنے کے بعد ہم اس سے پہلے کے عالم کی باتیں بھول جاتے ہیں. اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے بھی میثاق لیا تھا لیکن ہم بھول گئے اس بات کو. عالم ارواح میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہم اس بات کو بھول گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ عالم ارواح کی تمام باتیں آپ کو یاد ہے، اور عالم ارواح میں آپ کے نور مبارک کو ادراک تھا، احساس تھا. اور یہاں اس عالم شہادت میں، اس عالم دنیا میں آنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے کے عالم کو بھولے نہیں ہیں. یہی بات اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اس وقت کو یاد کریں جب ایسا ہوا تھا. اگر وہ یاد کیا ہی نہیں جا سکتا اور وہ چیزیں یاد نہیں آ سکتی ہے اور یاد آنا ناممکن ہوتا تو حضور فرماتے تھے کہ اے اللہ میں کیسے یاد کروں، وہ تو پہلے عالم کی بات ہے، مجھے کیسے یاد آئے گی؟ یا اللہ کیوں فرماتا تھا کہ محبوب اس وقت کو یاد کرو جبکہ ناممکن ہے اگر اس وقت کو یاد کرنا؟ تو پتہ چلا کہ اس عالم میں آنے کے بعد اس عالم کی باتیں ہر ایک کو یاد آنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہوتے ہیں، خاص طور پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، وہ تو اللہ کے پاس ایسی برگزیدہ ہستی ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے پاس برگزیدہ ہستی نہیں ہے. تو آپ کو وہ سارے عالم کی باتیں نہ صرف یاد ہیں بلکہ اس وقت بھی آپ کے نور کو ادراک اور احساس تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.